أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب سے پیدا کیا اسی طرح تم کو دوبارہ بھی پیدا کیے جاؤ گے۔ فرمایا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا کیے جاؤ گے۔ فریقاً ہدی وفریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ فرمایا ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں کر دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں منع کر دی ہیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے تو جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آ جاتی ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ محترم ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرن تو پہلے مکہ دے جڑے مشرکین ہیں جہالت دے اکثر شعبے انہوں نے اپنے اتے دین سمجھ کے فٹ کیتے ہویا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک سنت تسا لئیے، تسا اپنے آپ نو دین سمجھے ہویا ہے، حالانکہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ فحش کام نہ کرنا اور اللہ دے نال کسی نو شریک نہ کرنا۔ ہونے تسا سنیا بھی ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ پر میں اصل گناہ دیتا اے کام میں جنہ تو پرہیز کرنا تواڈے تے فرض ہے، او تواڈے اندر عام ہیں، لیکن جیڑے کام گناہ دے ہیں نہیں تسا اپنے کولو فٹ کیتی ودیو۔ مکے دے لوگاں دا یہ دستور آئی، احرام دی حالت اچ اچانک اگر کوئی مجبوری بن جاوے آ گھر آونا ہوئے آ دروازے دیرو نہیں آونا، کاد ٹاپ کے آونا، پچھاوڑے کوٹھے ٹاپ کے آونا۔ کوئی پوچھے ایک ہی کار ہے بھائی میں احرام ہے چاہ آیا تو گھر کھلا۔ تو اگر اے اپنے اتے واجب کرنا ہے بھائی گھر نہیں جاونا تو گھر تا آیا کھلا۔ اے تو انجے ہی ہے نا کہ روزہ لگو یا منہ دیرو نہیں پیونا تو ناک کی تو پی لینا، روزہ تو انجے ٹوٹ گیا۔ میرے بھائیوں اور بھی کافی انہاں لوگاں دے اندر خرابیاں ہیں۔ خانہ کعبے دا طواف کرنا تو ننگا طواف کرنا، کیوں کر رہے ہو جی؟ او یار انہاں کپڑے نال اسا چوری کرنے ہیں، انہاں کپڑے نال اسی زنا کرنے ہیں، انہاں کپڑے نال اللہ دے گھر دا طواف کریے، اس واسطے سے کپڑے لہا چھڑنے ہیں۔ کافی ایسی رسومات ہیں جنہاں نے مکے دے مشرکین نے اپنے اتے شریعت بنا کے لاگو کیتا ہے۔ حج دے دنوں دے وچ کھاونا پیونا نہیں، بھوکھیا رہنا۔ اللہ پاک نے منع فرمایا اے بھوکھیا رہنا اے کتوں تسی سند کر لئیے، تساں کپڑے کو نہیں پاونے، میلیا کو چالیا رہنا یہ کتوں سند کر لئیے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا۔ ہوں تھوڑا جہا 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت فرماون تو پہلے دا زمانہ جہالت آلائی، 1400 سال بعد آج دا زمانہ لے لو، بالکل این ہی وہی جہالت آلا زمانہ ہے، آج بھی اسی طرح ہے۔ ایک ٹنگ چاہ کے کھلونا ایک یہ جی ولی بندا پیا، حالانکہ ایک ٹنگ چاہ کے کون کھلوندا ہے؟ شیطان۔ ایک جتی پاونی تے ایک پولا نہ پاونا، یہ جی ولی بندا پیا، یہ اپنے نفس نو رگڑ رہا ہے، نفس نو تڑپا رہا ہے۔ اسی طرح ناونا نہیں ہے، اور سال نہیں ناونا، اور جڑا سال پورا نہ ناوے ہوندا بڑا مجاہد ہے، جہاد کر رہا اپنے نال، جتی لا کے چلنا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، یہ کی کر رہا جی؟ جہاد کر رہا، مجاہدہ کر رہا۔ دوے لفظ ہے
محنت کر رہا ہے، اللہ نو منا رہا ہے۔ میرے بھائیو، جس طرح اگر 100 دا ہنسا لکھنا ہوئے، 100 دا عدد لکھنا ہوئے، پہلے اسی ایک لکیر پہنے ہیں، لکیر پا کے ان دے سجے پاسے 2 صفریاں پہنے ہیں۔ ایک قانون ہے ریاضی دانا دا، اگر اسی 100 دا ہنسا لکھنا ہے اسی طرح سانو لکھنا پوسی، اور اگر اس طرح کر لویے ایک لکیر پا کے ان دے کھبے پاسے 3 صفریاں پا لوی، 2 دی بجائے 3 پا لوی، 100 دا عدد پورا ہو جاسی؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے نہیں ہو سکتا، اگر وہ آکھے صفریاں پاونیاں میں تو 2 دی بجائے 3 پائیاں مڑ بھی پورا نہیں ہویا۔ فرمایا ریاضی دانا دے اصول نو تو چھوڑ دیتا ہے، اصول نو چھوڑن دی وجہ کر کے 100 دا عدد پورا 2 دی بجائے 3 ہنسے 3 صفریاں کے 11 صفریاں پالا 100 دا عدد، بلکہ 100 والے عدد نو بھی نقصان ہو منا، ایک والے عدد دے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ پیاریوں، اسی طرح جیڑا اصول ریاضی والے نے دیتا ہے اس اصول تے اسی چلنا ہے، اسی کامیاب ہیں۔ اگر اس اصول نو چھوڑ دیونا ہے اسی کامیاب نہیں۔ اسی طرح جیڑا اصول اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے نال اسانو دسیا ہے، اس اصول تے چل سائیں تے اسی کامیاب ہیں۔ اگر اس اصول نو چھڑ دیسا ہے اسی قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کھانا پینا ضرورت دے مطابق فرمایا حکم ہے، کھاؤ لیکن اسراف نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا فضول خرچی کرن والا شیطان دا بھائی ہوندا ہے۔ شادی دے موقع تے ویکھ لو، چونکہ اسی نیندر پائی ہوندی ہے، یا روٹی کھا کے اسی نیندر پاونی ہے جنوں بھاجی سدیندے، بھاجی اسی پاونی ہے 2000 تے کھاندے اسی کی آنے ہیں، اتنے پیسے تو پورے کر لویے، نیندر نہیں پاونی، بھاجی نہیں پاونی۔ حالانکہ 100 روپے دے سالن نال بھی تیرا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پلیٹ دے وچ اتنیاں بوٹیاں پاونیاں، کھاونیاں 2-4، باقی میز دے تلے لکا چھوڑنی، رستے وچ آکھنا دیتے تو 2000 پر میں بھی پورے کر کے آیا ہوں۔ کہ خیال ہے اگر تو ان دے بارے اے ذہن رکھ رہا ہے، جس ویلے تو ان شادی تے سدے سے وہ تیرے واسطے وہ پرہیزگار بن کے آسے، وہ تیری پوری پرات ضائع کر کے جاسے، تو اس دا بھی مجرم، اللہ دے قانون دا بھی مجرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دا بھی مجرم۔ اصل جنہ چیزاں تے پرہیز کرنا چاہیے اتھے سی پرہیز کرتے نہیں۔ ہن حدیث پاک چمدا ہے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، فرمایا گانا بجانا، ساز کی اب باتیں، ساز کی آوازیں، فرمایا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، فرمایا دل میں یہ نفاق ایسے پیدا کرتا ہے، ایسے اگاتا ہے
جس طرح پانی کھیت کو اگاتا ہے۔ میرے قوم دے لوگ پریشان نہ ہو جاویں، ناراض نہ ہو جاویں۔ شیطان نے کس طرح برغلایا ہوا ہے، میں ان دی چھوٹی جی مثال دینا۔ ایک صحافی صاحب رمضان دے دن قریب آئے، جس لئے 18-19 رمضان آیا نا، اپنے پڑوسیاں نو آکھ رہا ہے او تسی اعتکاف کتھے بانا ہے؟ انہوں نے آکھے جی اسی فلانی وڈی جامعہ مسجد، آکھے نہیں اس مسجد اعتکاف بوو، میں تو انہوں چھت جگہ بنا دے ساں، تسا اعتکاف تے بیٹھے روے آئے تے نال اپنے گھر جاتی بیماری رکھیا ہے۔ ایک دلاسا دیتا جا رہا ہے، وہ اعتکاف تے نہ ہویا نا۔ اے بھی اسی طرح آج کل لوگوں نے نعتیہ کلام، قوالی دا نظام، گانے باجیاں نال مکس کر چھوڑیا۔ کیا مطلب کہ نال اللہ تے اللہ دے رسول دی گل بھی سن لسائیں تے نال اساں اپنے نفس نو بھی خوش کر لسائیں۔ او لوگ غور نال میری گل سمجھن، 20 من دودھ دا ہووے، ایک قطرہ پیشاب دا آ جاوے، کوئی انہوں منہ لئی سی؟ خود سوچو، ادو تساں درود و سلام فٹ کیتو ہے، ادو تسیں ساز باجے گانے دی آوازاں نال فٹ کیتی ہیں۔ اللہ کیویں راضی ہو سی؟ اگر ایک گل کیتی جاوے یار اینو بند کر کیوں چلائی بیٹھا ہے، وجہ تو مندہ نہیں ہو، تو گستاخ ہے۔ ارے بھائی اسی اللہ تے اللہ دے رسول دی تعریف مندے ہیں، لیکن اے جڑی لعنت بجا نال چلائے ہوئے، ناچ گانے چلائے ہوئے، راگ وچ فٹ کیتے ہوئے نہیں، اے حرام ہے۔ حدیث پاک کے چاندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے ہیں، بانسری دی آواز آ رہی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کناں وچ انگلیاں پا لئیاں، بڑی تیزی نال چلنا شروع کر دیتا۔ ایک صحابی نال اگا جا کے اس صحابی نو پہ فرمائندے سن آواز اتھے آندی پئیے کہ کوئی نہ۔ صحابی نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے تو آواز کوئی نہیں آندی پئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کناں وچوں انگلیاں کڈیاں، کیا فرمایا؟ جنہ مفہوم اس طرح فرمایا اے قیامت دی نشانی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت دے قریب راگ، ساز، گانا، ٹونا عام ہو جاسن۔ فرمایا ایک قیامت دی نشانی ہے۔ صرف ات تک بس نہیں، بلکہ فرمایا جیڑا آدمی ساز، گانا اور اس طرح دیاں آوازاں، بانسری دی آواز، فرمایا سن سی دہاڑے قیامت دے جہنم دی اگ نال سیسا پگھلا کے ان دے کناں وچ پایا جاسی۔ میرا مسلمان بھائی تو خود غور کر، آج قوالی چلنی ہوئے، کسے اللہ دے ولی دی تعریف دی کیسٹ لاؤ، سانل پہلے ساز وگدن، اللہ دے نبی نے حرام فرمائے۔ ہون تا لڑکیاں ڈانس کر دیاں، تبلے ہون دن، 5-7 منٹ تا او چل دن، اس تو بعد اللہ دی تعریف یا اللہ دے نبی دی تعریف یا کسے اللہ دے ولی دی تعریف
اسے دے وچ مکس ہو کے چلدی ہے۔ پیاریا غور نال سن، اللہ پاک فرمائندے نے جڑی چیزاں اے کر رہے ہیں لوگ، کیا اے سند ہے تواڈے کول؟ کیا اے تساں کتھوں ویکھیا ہے، کتھوں پڑھیا ہے؟ اپنے اتنے فٹ کیتی ودی ہوئی، لوکاں نے کڑے پا لے۔ ایک منٹ واسطے سوچو، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل کراں، صحابہ دی گل کراں، اگر ایک کڑا پاونا ضروری ہوندا، صحابہ وچوں کسے ایک صحابی نے نہیں پایا، یہ کیڑی شریعت ہے لوگ کا کڑے پائے ہوئے؟ پھر ایک نواں طریقہ آ گیا، ہوں صرف وہ لال گانا نہیں ہے، حالانکہ یہ سکھاں کراڑاں دی یہ انہاں دا دستور ہے۔ ہوں لال گانے تے گل نہیں آئی، ہوں تو زنجیر والے کڑے آ گئے، ہوں تو اس طرح کڑیالے آ گئے جس طرح مجھاں نوں اسی قلعے تے بنے ہیں اتھے پائے ہوئے۔ کیوں پائے ہوئے؟ اے جی امام حسین دا قیدی ہے، اے حضرت علی دا قیدی ہے، اس کیڑا نقصان کیتا ہے حضرت علی دا، اس کیڑا نقصان کیتا ہے حضرت امام حسین دا۔ ایک منٹ واسطے جڑی نئی پیداوار ہے نا، شعور والے لوگ، میں انہاں نوں گل کر رہا، انہاں دی عقل دے دروازے تے دستک دے رہا، غصے تو ہٹ کے میری اس گل تے غور تک کرو، تسا کیڑا نقصان کیتا ہے؟ پھر درباراں دے مجاوراں کو جا کے وہ کڑا کھلاونا، پھر ان دی منشا دے مطابق انہوں اجرت دیونی، اے نامراد کیڑی سند لئی بیٹھے جنہاں آپ کدی نماز نہیں پڑھی، جنہاں نو قل هو اللہ احد سورت نہیں آندی، جنہاں نو قرآن نہیں آندا، جنہاں دا چہرہ شریعت مطابق نہیں ہے، وہ تواڈے دین دے ٹھیکیدار بڑے بیٹھے۔ پیاریوں کچھ تا غور کرو، اللہ پاک فرما رہے ہیں کوئی سند نہیں ہے۔ اور ایک اور گل کردا جاواں، شاید کہ میری اس گل تے ساتھیاں نوں ناراضگی ہو سی، لیکن قوم الٹی جا رہی ہوئے انہوں روکنا چاہیے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے جڑے لوگ آدن اے 18,000 کیوں ہیں؟ اے جی حضرت پیر 18,000 نے ایک پیر چاہ کے 18,000 واری سورت یاسین پڑھی آئی، آکھو استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہ یہ کل تو میں بھی سنیا ہے، کنڈے نال لٹک کے یاسین پڑھی آئی۔ یہ کتھے کیڑی شریعت ہے، کیڑا اصول ہے، کیڑا دین ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو کچھ جہالت والی رسومات، ہوں تسے بھی آکسو یہ ایتاں تو ادھر نازل ہوئیاں تے آج دی گلاں کیویں؟ پیاریوں قرآن قیامت تک کے جو کچھ ہی فضولیات دین بنا کے لوگاں نے اپنے نال فٹ کرنا ہے، اللہ دا قرآن سوٹی بان کے انہاں دی کانڈے چ لگدا پیا ہے۔ اللہ دا قرآن روک رہا ہے، کتھے سند تواڈے کول؟ ایک عورت اگلے دن آ گئی، میں منت مننی آئی، اللہ مینوں پتر دے وے، میں پین کے دیگ پکائی سا، پتر تینوں خدا دیتا ہے، پتر تیرا ہے، پندی ساڑھے کول ودی، چنگی منت ہے۔ کیسی کیسی شریعت ہے؟ مینوں پیر پتر دے وے، میں چولا لا کے جمر مرے سا، استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائندے جن دا مفہوم ہے کہ جیڑا سر تو دوپٹہ لاوے اون دوتے اللہ دی لعنت ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں ہن، دوپہر دا ٹائم ہے، اچانک سورج لک گیا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کو دعا منگی، یا اللہ
سورج باہر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سینے چ بیٹھیں، انہاں دے دوپٹے تو تلو ایک وال سرے کے باہر آ گیا ہے، انہاں نوں پتہ کوئی نہیں، جن دی وجہ کر کے سورج بھی شرم تو لک گیا ہے۔ لیکن اتھے کہ آپ اندازہ لاؤ، اللہ پاک نے کہ فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ بال دوپٹے کے نیچے نہیں جائے گا سورج نہیں آئے گا۔ اتھے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی نام لون والیاں، انہاں دے نال پیار تے عشق کرن والیاں، ہاں جی گاٹے دوپٹے پا کے نچنا اور پیریں میں گھنگرو پاونے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کولو ایک عورت آئی، اس عورت دے نال ایک بچی آئی یا بچہ 2-3 سال دا، ان دے پیر دے وچ گھنگرو آئی، گھنگرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا، اے شیطان بننی ودی نال، اللہ اکبر، اے نال شیطان بننی ودی، جیڑا لوہے نو لوہے نال ٹکرا رہا ہے تے آواز آ رہی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، شیطان بننی ودی، ان اتار دے۔ آپ اندازہ لاؤ آج اسا کتنے ٹال لٹکائے ہوئے، کتنے گھنگرو لٹکائے ہوئے، ساڈے موبائلاں وچ گانے دی آوازاں دی ٹونا، مسجد وچ نماز ہوندی پئی ہوندی، قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہوندا ہے، قاری صاحب رکوع دے وچ ہوندا ہے، قاری صاحب سجدے وچ ہوندا ہے، تے اگر 20 بندے تے 20 بندے 2-4 بندیاں دی موبائلاں چ مختلف گانیاں دی آوازاں آ رہی ہوندیاں، خود اندازہ لگاؤ یہ قیامت دی نشانی نہیں۔ قاری صاحب ایک دن روک کے دوسرے دن روک کے تھوڑی جی سختی نال، اچھا تو شدت دکھاتا ہے، ہم ادھر نماز نہیں پڑھنے آئیں گے، حتیٰ کہ مسجد محراب دے نال جتھے اسا سٹیکر لاونے ہن اللہ تے اللہ دے رسول دے پیارے نامہ دے اتھے لکھنا پوندا ہے خبردار مسجد ہے احترام کریں۔ ایسے کافرہ نہیں آتے پہ، مسلمانوں نو پہ آنے ہیں، لیکن اس دے باوجود پھر بھی گھنٹیاں وج رہی ہوں گی۔ یہ ساری قیامت دی نشانی، مسلاب نہ آوے تا ہور کے ہوئے، بے موسمیاں بارشاں نہ آویں تا ہور کے ہوئے۔ پیارے ہو خود اندازہ لگاؤ، اے اللہ پاک دی بے آواز لاٹھی ہے۔ اللہ پاک توانوں تے مینوں ہر قسم دے شرور، ہر قسم دے فتنیاں تو محفوظ فرماوے۔ اللہم